میرے پاس اتنے کیسز آئے کہ جہاں پہ شادی ہو رہی ہے اور نکاح ہو رہا ہے اور برائڈ کے پاس اس کا ڈیورس سرٹیفکیٹ نہیں ہے لیکن ڈیورس ہے، اور وہاں پہ یہ لڑائی ہوگی کہ ڈیورس سرٹیفکیٹ تو چاہیے ہی نہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ جو قاضی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اس کے بغیر یہ نکاح نہیں کر سکتا. جس طریقے سے ایک خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح سے ایک بیوی ڈیلیگیٹڈ رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے طلاق دے سکتی ہے. جو میوچول ڈیورس ہے اس میں ایک ہسبینڈ اور وائف مل کے طے کر سکتے ہیں کہ ہم مل کے نہیں رہنا چاہتے. اس میں کوئی کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹکلی آفٹر دیٹ سرٹن پیریڈ آپ کو خلا کی ڈگری مل جاتی ہے ایک عورت کو. وہ خالی ڈیورس کا پروف نہیں ہے. تو خلا میں کوئی ریزن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم ڈیورس میں بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال سے اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ خواتین کو پتہ نہیں ہوتا کہ اور کیا آپشنز ہیں. مطلب میرے ایکسپیرینس میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ خواتین جن کے پاس کبھی کبھی طلاق تحفیظ کا حق ہے بھی، انہوں نے کبھی اپنا نکاح نامہ نہیں دیکھا تو وہ سیدھا خلا کی اپلیکیشن فائل کری ہے. اور بے شک آپ کو ایک دفعہ کورٹ جانا ہو یا 2 دفعہ کورٹ جانا ہو، کورٹ جانا ایک پروسیس ہے جس میں بہت سے بیریئرز ہیں، فیملی کے اندر بھی آتے ہیں. تو یونین ہماری کاؤنسل کا سوسائٹی میں کیا کہا جاتا ہے عورتوں کو، کورٹ تو کوئی دشمن کو بھی نہ لے کے جائے کچہری. تو وہ ایک جو اسٹگما اس کے وہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا حالات کس قسم کے ہم سے سوال پوچھیں گے. تو یہ میں آئی ہوپ کہ ہمارا یہ پروگرام آج ان لوگوں کو بہت مدد دے سکے کہ کوئی ایسے سوال نہیں پوچھیں گے، کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے. آپ جس طرح کالج یونیورسٹی جاتے ہیں ویسے ہی کورٹ جاتے ہیں، اور اب کئی خواتین وہاں پہ پریکٹس کر رہی ہیں کورٹوں میں جانا کوئی اسٹگما نہیں ہے کہ کورٹ کچہری تو کوئی دشمن کو نہ لے کے جائے. یہ باتیں اب ہم اس میں یہ ریالٹی ہے ہمارے معاشرے میں، لوگ ایسے بات کرتے ہیں لیکن یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. تو گوئنگ فارورڈ یہ سارے طلاق شادی کو ختم کرنے کے مختلف طریقے ہیں جو آج ہم نے اپنے ناظرین کو بتائے ہیں، کہ جس میں آپ ان طریقوں کے ساتھ آپ کی لیگل رائٹس، جس میں آپ کا جو قانونی حق ہے وہ یہ ہے، اور اس میں کچھ آپ کی مینٹیننس اور کچھ فائنینشیل رائٹس بھی انکلوڈیڈ ہیں. اب ہم آتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ سوال کی طرف جو ہر خاتون پوچھتی ہے کہ مجھے طلاق ملنے پہ کیا ملے گا، میرے بچوں کے لیے کیا، جہاں بچے ہوں تو ظاہر ہے سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ کیا خرچہ ملے گا مجھے. یہ سب سے پہلا سوال ہے. یہاں پہ میں کلیئر کرتی جاؤں کہ آپ کو آپ کا خرچہ لینے کے لیے اپنا پرسنل یا اپنے بچوں کا طلاق بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے، حق ہے میرج کے اندر بھی. اگر آپ کو آپ کا شوہر آپ کا خرچہ نہیں دے رہا اور بچوں کا خرچہ نہیں دے رہا، آپ کا بھی نہیں دے رہا، اگر مطلب ضروری نہیں بچوں کا دے رہا ہو آپ کا نہیں دے رہا، تو آپ پھر بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں. آپ کو ڈیورس لینے کی ضرورت نہیں. آپ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے میرا خرچہ دیا جائے، اور جہاں بچوں کا نہیں دے رہا بچوں کا بھی خرچہ دیا جائے، اور یہ میرے بچوں کے اخراجات ہیں اور یہ میرے اخراجات ہیں. تو یہ سب سے بڑا ایک پوائنٹ ہے. فاطمہ، میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو ڈیورس ہی نہیں ہوئی تو ہم تو کیسے لے سکتے ہیں، اور کئی مہینے 6 مہینے 8 مہینے بندے خرچہ ہی نہیں دیتے، یا پھر بالکل ہی تھوڑا سا دے کے ان کو چپ کرا دیتے ہیں. تو وہ سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے تو ہمیں ڈائیورس لینی پڑے گی. اور مطلب کہ ڈائیورس ایک لاسٹ ہوتا ہے جہاں پہ بالکل ہی میرج بریک ڈاؤن ہو جائے. تو اگر وہ اس کو مینٹیننس کا کوئی نوٹس دے دیں آپ کے خیال میں کورٹ جانے سے پہلے، کیا وہ ورک کرے گا؟ آربیٹریشن کاؤنسل کے تھرو مطلب جو خواتین ہیں، ایک وائف ہے، وہ آربیٹریشن کاؤنسل کو اپروچ کر سکتی ہیں مینٹیننس. اور یہ کاؤنسل کہاں ہوتی ہے؟ یہ یونین کاؤنسل میں ہوتی ہے. تو یونین کاؤنسل میں نوٹس دے دیں، اور جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ یونین کاؤنسل سب سے زیادہ آپ کے میٹرز کو ڈیل کرتی ہے. تو ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ڈسٹینس وائز آپ سے قریب ہوتی ہے ورسز کورٹ. اگر آپ کسی ایسے شہر میں رہ رہے ہیں یا جو بھی، تو آربیٹریشن کاؤنسل میں یو کین اپروچ فار مینٹیننس. لیکن آف کورس اگر وہاں پہ اس کا انفورسمنٹ میں چیلنجز آ رہے ہیں تو کورٹس کے تھرو آپ جا سکتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے اپنے سیگمنٹ میں بھی ذکر کیا، جو مسلم فیملی لاء کا سارا فریم ورک ہے وہ خواتین اور بچوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے.
لیکن فاطمہ اگر وہ ادھر یونین کاؤنسل ہے تو اپنے آپ سمجھے ناظرین میں کافی لوگ ایسے ہیں جن کو خرچہ نہیں ملتا, وہ ڈیورس نہیں چاہتی, وہ گھر نہیں توڑنا چاہ رہی, لیکن اب وہ کیا کریں, ان کے پاس اب کوئی ہے ہی نہیں جگہ, تو وہ کیسے جائیں اس یونین کاؤنسل میں اور کیا نوٹس دیں اپنے خاوند کو کہ یہ اب تھوڑا سا نا ہمیں گائیڈ کرنا ہوگا, بیکاز یہی چیز جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آتی. ہاں میرے خیال سے اوبویسلی یہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا, ایک تو آپ کو قانون کا نہیں پتہ, دوسرا یہ کہ قانون کے جو مختلف پروسیسز اس کے انڈر ہیں اس کا نہیں پتہ, اسی لیے تو لائرز بیچ میں آتے ہیں گائیڈ کرنے کے لیے. وکیل کی بھی لیکن ضرورت یونین نہیں کاؤنسل میں اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کر لیں گے, کیونکہ ایک اسٹیبلش پروسیس ہے یونین کاؤنسل لیول میں جس میں ایک مینٹیننس کا سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے. تو اگر آپ ایک خواتین ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے, اپنی نیئرسٹ یونین کاؤنسل جو آپ کے ریزیڈنس کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہاں پہ جائیں اور آپ کو وہاں سے ساری انفارمیشن ملے گی. اور دوسرا یہ کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ مینٹیننس آپ کو میرج کے دوران آپ کا حق ہے, یہ میرج کے بعد آپ کا حق نہیں ہے. جب تک آپ کا ایک تعلق موجود ہے اس تعلق کی بنیاد پہ آپ کا مینٹیننس کا حق ہے. تو آپ کا حق ہمیشہ رہے گا. ہاں, جو بیوی کی مینٹیننس ہے وہ ہے اس کی بیوی کے اسٹیٹس سے منسلک. جی جی. جو بچوں کی ہے وہ بچوں کے اسٹیٹس سے ہے, تو فادر تو ہمیشہ اگر نہیں مل رہا ان کو, تو ان کو چاہیے کہ یہ پہلے تو یونین کاؤنسل کا دروازہ کھٹکھٹائیں, وہاں پہ اپلیکیشن فائل کریں کہ مجھے میری اور میرے بچوں کی خرچہ نہیں ملا, اور یونین کاؤنسل اس کو نوٹس کرے آپ کے خاوند کو. تو ایک پریشر ہوتا ہے پہلے, تو وہ پریشر ٹیکٹکس یوز کریں کہ ایک ایکسٹریم ہے نا, ڈیورس تو ایکسٹریم ہو گیا, کورٹ جانا بھی ایک لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو وہاں سے نہیں ملتا تو پھر آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں, اور اس کے لیے ہم کلیئر کر دیں کہ آپ کو طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہے, چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں. شادی کے بعد, ڈیورس کے بعد عورت کا حق 3 مہینے تک ہے ایز پر لا, جس میں اس کو اپنا خرچہ دیا جائے گا, اس کے بعد نہیں دیا جائے گا. لیکن بچوں کا تو, بیٹی کا تو تا حیات ہے جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوتی, اور بیٹے کا 18 سال کی عمر تک, اور وہ بھی 18 سال کے بعد اگر بیٹا اپنے آپ کو لک آفٹر نہیں کر سکتا کسی بھی ریزن کی وجہ سے, تو 18 سال کے بعد آپ نے بیٹے کو بھی دینا ہے. تو جی, کوئی اگر اس کا ہے یا اس کی کوئی اس طرح کا ایشو ہے, تو بیسکلی یہ جو خرچہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایک ڈیورس کا بھی اور ایک شادی کا بھی. ساری لڑائیاں آپ کو پتہ ہے خرچے پہ ہوتی ہیں, اور ڈیورسز جو ہوتی ہیں اس کے بعد بھی لڑائیاں خرچے پہ ہوتی ہیں. تو اکثر آپ نے کہا جو ریالٹی یہ ہے کہ دیکھیں ایک شادی کے دوران پارٹیز تھوڑا سا مطلب اس کو مشکل سمجھتی ہیں کہ ہم کورٹس میں کیسے جائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیورس کے ٹائم پہ بھی وہ بہت مشکل اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ ہم کورٹس پہ کیسے جائیں. لیکن ایک شادی کے دوران آپ کورٹس میں جا کے رائٹس ڈیمانڈ کریں جو بالکل آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک تھوڑا سا سوشل چیلنجز بڑا اچھا بتایا کہ آپ پہلے یونین کاؤنسل چلے جائیں, آپ یونین کاؤنسل میں جائیں. لیکن پھر بھی دیٹس ناٹ ٹو سے کہ آپ کا رائٹ نہیں ہے, آپ کا رائٹ بالکل موجود ہے, کیونکہ یہ رائٹ شادی شدہ افراد کا رائٹ ہے نا. تو جب تک آپ کی شادی برقرار ہے تو آپ کا مینٹیننس کا رائٹ ہے ایز اے وائف. یہ بینیفٹ نہیں ہے, یہ الاؤنس نہیں ہے, یہ خاوند کی مرضی نہیں ہے, ڈسکریشن نہیں ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, احسان بھی نہیں ہے. اور کورٹس اس کے بارے میں بہت کلیئر ہیں کہ کسی بھی حالات میں اگر خاوند کہتا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں, تو جتنی حد تک اس کے وسائل ہیں جس کی ویریفیکیشن کورٹس کر سکتے ہیں اس کو مینٹیننس دینی ہے. تو یہ کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے. آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, جو آپ کی حیثیت ہے اس حساب سے آپ کو مینٹیننس دینی ہے, اور آپ نے آؤٹ لائن کر لیا وہ کیا پیریڈ ہے. دوسری اس میں جو پہلے ہم ایک بات کر رہے تھے, میرے خیال سے وہ جو ہے امپورٹنٹ ہے, حالانکہ وہ مینٹیننس سے پہلے جو ہے ڈیورس سے ریلیٹڈ ہے. ایک بات ہماری جو مس ہو گئی وہ یہ کہ اکثر خواتین خلا اپلائی کر لیتی ہیں بہت سی ریزنس کی وجہ سے. ایک ہم نے کہا شاید ان کو پتہ نہیں, دوسرا یہ کہ ٹائم اگر اس میں کم ہے. لیکن اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی خواتین DMMA کی اپلیکیشن فائل کرتی ہیں کورٹس میں, اور کورٹس جو ہیں خلا گرانٹ کر دیتے ہیں. تو ابھی لاسٹ ایئر 2024 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے کہ اگر خواتین کورٹس میں آئی ہیں اور وہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے, کرولٹی ہے, ہم اپنا حق مہر نہیں دینا چاہ رہے, ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ حقیقت ہے,
تو کورٹس اپنی مرضی سے اس کو کھلا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کورٹ کے پاس آیا ہے کوئی ریلیف لینے کے لیے اس کی رضامندی، اس کی کنسینٹ بہت ضروری ہے. تو ایک وائف کی کنسینٹ بہت ضروری ہے کیونکہ اس نے حق مہر واپس دینا ہے. آئی تھنک کہ یہی والی بات ضروری ہے کہ جو خواتین کورٹس میں آتی ہیں جو وہ ریلیف چاہتی ہیں، کورٹس جو ہیں اب خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. وہ جو چاہتی ہیں ریلیف اس کو بھی اہمیت دی گئی ہے. سو اگر وہ خلا چاہ رہی ہیں تو خلا ہے، اگر وہ ڈی ایم ایم اے چاہ رہی ہیں تو کورٹس اس کو خود سے خلا نہیں کر سکتے، اس کو پروف کرنے کا موقع دیں. ان کو فائنینشیل لاس ہے نا خلا میں کچھ حد تک. ایک بات فائنینشیل لاس ہوتی ہے اور ایک بات ہوتا ہے کہ کل کو اگر آپ کے بچے ہیں تو شاید آپ ایک چیز ریکارڈ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے ایسے نہیں چھوڑا تھا. یہ بچوں کے آپ کو پتہ ہے جو بھی گراؤنڈز ہیں وہ اپنا چاہ رہی ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ بس ہم نہیں رہ سکتے تھے، میں بہت مجبور تھی تو میں نے چھوڑا تھا. کیونکہ کئی جگہ فیملیز میں یہ ایشو ہوتا ہے، بعد میں بچے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیوں نہیں ساتھ رہے. خیر اٹس ایز یو سیڈ کہ یہ پرسن ٹو پرسن ہے، لیکن اپنا حق پتہ ہونا چاہیے کہ میرا حق ہے کہ میں ڈیزالو کرواؤں، میرا حق ہے یا میں خلا لوں، اور میرا حق ہے کہ میں اپنا حق مہر کو پروٹیکٹ کروں، میں نہیں گیو اپ کروں. بالکل. اب ہم آتے ہیں جب مینٹیننس کی طرف، وچ از خرچہ، جو میں نے کہا شادی کے دوران بھی اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور شادی کے بعد تو زیادہ ہوتی ہیں. اب یہ جو ڈیمانڈ کرنا ہے آپ نے اپنے مینٹیننس، اپنا خرچہ بچوں کا، تو اس کے لیے کہتے ہیں نا کوانٹم، یعنی کہ کتنا ڈیمانڈ کر سکتی ہیں اور کس حساب سے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں آپ. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ آپ یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندے کی حیثیت ہی نہ ہو اور آپ اسے لاکھوں روپے لے لیں، ایک کی حیثیت ہو کروڑوں کی اور آپ اسے ہزاروں لے لیں. مطلب کہ یہ کوانٹم بڑا امپورٹنٹ ہے، اور کس طرح وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اس کے اوپر. اب کورٹ کی ججمنٹس بہت آ گئی ہیں ایز یو نو، کہ ابھی تو آپ نے وہ بتایا ہمیں کہ آپ نے وہ مینٹیننس میں جو آپ نے ایڈوائز کیا تھا کورٹ کو اس کیس میں، کہ جہاں پہ ابھی صرف نکاح ہوا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو اس کیس کے بارے میں پہلے بتائیے کہ اس میں مینٹیننس جو فکس بھی کی گئی اس میں کیا لیا گیا، کہ کس طرح فکس کی گئی. اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ اگر بچے ہوں تو مینٹیننس کی کیا ویلیو فکس ہوتی ہے، کس طریقے سے، اور کیا کیا چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں. تو پہلے آپ بتائیے وہ کیس جس میں نکاح میں ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن کورٹ نے، سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ آپ کو خرچہ دینا ہوگا، وہ اب آپ کی ایک قانونی بیوی ہے. بالکل جی بالکل. سو یہ بیسکلی ابھی سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے، یہ 11 سپٹمبر کو ججمنٹ آئی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے اس کو آتھر کیا ہے. جی. اور یہ کیس یہی تھا کہ ایک میٹر، ایک شادی ہوئی اور اس کے اندر رخصتی نہیں ہوئی اور اس کے بعد ڈیورس ہو گئی. تو جو فارمر بیوی تھی اس نے کلیم کیا کہ جس ٹائم تک میں بیوی تھی اس کی مجھے مینٹیننس ڈیو ہے، اور کیونکہ میں قانونی بیوی تھی. بالکل. اور قانونی بیوی آپ کب بنتے ہیں؟ قانونی بیوی آپ بنتے ہیں جب آپ کا نکاح ہو جائے. جی ٹھیک ہے. اور رخصتی تو کورٹ نے کلیریفائی کیا کہ یہ جو مینٹیننس کا رائٹ ہے اس کا تعلق ہے نکاح سے. بالکل. اور یہ شروع ہوتا ہے نکاح کے وقت جب آپ بیوی بنتے ہیں، جب آپ خاوند بنتے ہیں. جی. کیونکہ یہ ایک ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہے رائٹ. جی. رخصتی ایک سوشل کلچرل پریکٹس ہے. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ کی رخصتی نہیں ہوئی. آپ جیسے آپ جانتی ہیں کہ لوگ باہر ہیں، ہو سکتے ہیں ہسبینڈ نے نہیں کیا. خواتین کے پاس اکثر یہ مطلب ایک نیگوشیٹنگ پاور نہیں ہوتا کہ وہ زبردستی اپنی رخصتی کرائیں. بٹ فاطمہ لیکن وہ میں اس پہ آ جائے نا کہ جو آج کل تو دیکھیں نا آپ کے کتنے لوگ باہر کام کر رہے ہیں، تو اب وہ رخصتی ڈیلے کیے جائیں 1 سال 2 سال 3 سال، تو وہ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. بالکل. سو بیسکلی رخصتی ایز یو سیڈ کہ اس کی سے نہیں ہوتی. رخصتی کا آپ کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں ہے. مطلب آپ کا نکاح جب ہو گیا تو آپ کا تعلق بیوی کہلائی جائیں گی. اور یہ جو مینٹیننس کا رائٹ ہے یہ بیوی کا رائٹ ہے. یہ اس بیوی کا رائٹ نہیں ہے جس کی رخصتی ہوئی ہے. مطلب اٹس جسٹ بیوی کا رائٹ. وہ جب تک آپ کی بیوی ہے تب تک آپ کا مینٹیننس کا ہے، رخصتی ہے، آپ ساتھ رہ رہے ہیں. سو بیسکلی اس ججمنٹ میں کورٹس نے کلیریفائی کیا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ رخصتی
ساتھ رہنا, اوبیڈینس, کوئی بھی اور کنڈیشن جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مینٹیننس کے ساتھ. یہ تو میرے خیال میں ہمارے ناظرین بہت ایسے ہیں جو سن رہے ہوں گے, اور کیونکہ بہت لوگ افیکٹڈ ہیں, اسپیشلی جن کے نکاح کر دیے جاتے ہیں لڑکیوں کے, اور وہ باہر ہوتے ہیں اور 2-2 3-3 سال امیگریشن پیپرز آپ کو پتہ نہیں ہوتے, اور کئی جگہ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ نکاح بھی ختم کر دیے جاتے ہیں کہ بھئی امیگریشن نہیں ہو رہی, تو ماں باپ مجبور ہو کے نکاح اپنی بیٹیوں کا ختم کرتے ہیں, یا وہ لوگ ختم کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو پیپر ورک نہیں ہو رہا. تو یہ ایک بڑا عجیب سا ایک ہے, ایک جو بھی کہہ لیں آپ, میں یہ نہیں کہوں گی, لیکن ایک سیٹ بیک ہے ایک فیملی کو. نہیں بالکل, مطلب آپ دیکھیں نا, جب تک آپ کا نکاح موجود ہے تو آپ تو اس کے ساتھ تعلق موجود ہے, اٹیچڈ ہے نا. بالکل, اور مطلب مینٹلی بھی اٹیچڈ ہے, ہر معاملے سے اٹیچڈ ہیں. ریاست آپ کو ایک بیوی شمار کرتی ہے, آپ کو ایک خاوند شمار کرتی ہے, اور آپ مینٹلی بھی انوالوڈ ہیں. آپ یہ تو نہیں ہے کہ ایک کوئی 2 لوگ ہیں, ایک ادھر رہ رہا ہے ایک ادھر رہ رہا ہے. بالکل, اور کورٹس نے اس کو دیکھا ہے. دیکھیں آپ نے کہا 2-3 سال, ایسے کیسز ہیں جس میں 20-20 سال رخصتی نہیں ہوئی. سو یہ ایک قسم کی زیادتی ہے جس کو کورٹس ریکگنائز کرتی ہیں, اور فیملی لاء میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے فیملی لاء کے اندر سیکشن 9 میں یہ بہت کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ خاوند کی رسپانسبلٹی ہے اپنی بیوی کو مینٹین کرنا. اگر وہ نہیں مینٹین کرتا تو یہ پروسیس ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے. رخصتی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا, کسی اور کنڈیشن کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. حقوق پہ پورے کرنے ہیں, حقوق پورے کرنے ہیں, اور مینٹیننس, ایکویٹیبل مینٹیننس, جو اس کی ایک ڈگنیفائڈ زندگی کو. اب اس پہ آپ یہ ہم لوگ وہی میں آ گئی کہ کیا مینٹیننس ہونی چاہیے. ایک ہسبینڈ کی اپنی بیوی کو کس ویلیو پہ وہ مینٹیننس دے, اپنی حیثیت پہ, اپنے ارننگ پہ اس کی مینٹیننس فکس کرے جو اس کے لائف سٹائل کو سپورٹ کرے. یعنی کہ اس کی جو حیثیت ہے, جتنی اس کی انکم ہے, اس کے حساب سے وہ اپنی بیوی کو مینٹیننس دے. اب اس میں کیا ہوگی وہ دونوں کے بیچ میں, لیکن وہ ایسے بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کماتا ہے بہت زیادہ پیسے, لاکھوں روپے میں, اور بیوی کو چند ہزار روپے دے مہینے کے, اور بولے بس یہ 5,000 یا 10,000 تمہاری مینٹیننس ہے, یا یہ کہا جاتا ہے کورٹس میں. اب یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے کورٹس میں. پھر دوسرا سوال آتا ہے بیوی کی, چلو کیا مینٹیننس ہوگی. سب سے بڑا سوال تو بچوں کی مینٹیننس پہ آتا ہے, جس میں وہ پوری ہمیں لسٹ دی جاتی ہے کورٹ میں کہ بچوں کا خرچہ کیا کیا ہے, اور بچوں کا وہ خرچہ لیا جاتا ہے جس سے بچے یوز ٹو ہیں. یعنی کہ جب شادی تھی یا وہ ساتھ رہ رہا تھا ہسبینڈ, تو وہ کیا کیا بچوں کا خرچہ پورا کرتا تھا. یعنی کہ اس کو جس اسکول میں ڈالا تھا اسی اسکول میں وہ فیس کنٹینیو کرے گی. اگر آپ کی شادی نہیں بھی رہتی تو اتنی فیس تو دے جتنا وہ اس وقت دے رہا تھا. پھر اس کے علاوہ جو جس طرح کا کھانا پینا اور رہنا سہنا تھا اس کو سپورٹ کرے, اور اتنے پیسے دے جو اس چیز کو سپورٹ کر سکے, کیونکہ جب وہ ساتھ رہ رہے تھے تب بھی تو وہ اتنے ہی کر رہا تھا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کورٹ میں. اور سب سے زیادہ بڑا جھگڑا فاطمہ کورٹ میں ہوتا ہے کہ کتنی دی جائے مینٹیننس. اب اس کے اوپر آپ یہ بھی بتا سکتی ہیں ناظرین کو کہ کتنی سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ چکی ہیں کہ مینٹیننس کیا ہونی چاہیے. تو وہ ہمیں ناظرین کو آج بتانا ہوگا کہ اب یہ مینٹیننس کیسے ڈیسائیڈ ہوگی. بیسکلی اس میں 2 چیزیں جو کوانٹم کی آپ نے ذکر کیا, اس سے پہلے یہ بھی اہم ہے کہ ناظرین کو پتہ ہو. ایک تو یہ کہ پنجاب کی حد تک تو انٹرم مینٹیننس مسٹ ہے. مطلب پہلی ہیئرنگ پہ, اس سے پہلے کہ آپ کسی اس اسیسمنٹ میں پڑھیں کہ کوئی کتنا کماتا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, کورٹس مسٹ سیٹ انٹرم مینٹیننس. بٹ میں یہاں روک دوں گی آپ کو. انٹرم مینٹیننس پہ بھی ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کتنی سیلری لے رہا ہے یا کتنا کما رہا ہے, اور بچوں کی بنیادی ضرورت کیا ہے. بنیادی مینس کہ کھانا پینا اور اسکول اور رہنا, یہ بنیادی ہے. بالکل. اور بنیادی جو ہے فوراً ان کو فکس کرنی ہے, کیونکہ دیکھیں اب بچے تو 1.5-2 سال لگ جاتا ہے ایک ٹرائل کو ختم ہونے میں, کیس کو. تو بچے تو 1.5-2 سال اسکول سے باہر تو نہیں رہ سکتے. جو انٹرم مینٹیننس کا رائٹ ہے وہ اسی چیز کو سگنل کرتا ہے کہ کتنا ضروری ہے, یہ مینٹیننس کتنی ضروری ہے بچوں کے لیے. بیسک کیا ہے. اس لیے ٹائم اگر آپ کو زیادہ چاہیے, پھر بھی جو بیسک آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو آپ نے انٹرم مینٹیننس کے تھرو اسٹیبلش کرنا ہے. تو وہ بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ لیکن یہ پنجاب کی حد تک انٹرم مینٹیننس مینڈیٹری ہے, لیکن باقی صوبوں میں
اسلام آباد کے پی بلوچستان ایٹسٹرا کورٹس کے پاس پھر بھی پاور ہے کہ وہ انٹرم مینٹیننس سیٹ کر سکیں. تو یہ کچھ لا میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ہاں لیکن انٹرم تو ملتی ہے فوراً ہی مل جاتی ہے, اتنی دیر نہیں لگاتے. باقی کورس میں جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے اسلام آباد میں بھی کراچی میں بھی, وہ ود ان 3 months آپ کو مل جاتی ہے. انٹرم مینس کہ ابھی عارضی ہے. جی بالکل. اس کے بعد عارضی مینٹیننس ہے جس میں آپ کی کم از کم بچوں کی اسکول فیس یعنی کہ تعلیم کے ایکسپینسز کور ہونے چاہیے, اور ان کا کھانا پینا یہ کور ہونا چاہیے. رہنا سہنا اس میں کور نہیں, رہنا نہیں کور ہوتا, یعنی کہ رینٹ نہیں کور ہوتا. حالانکہ ٹیکنیکلی تو دیکھا جائے وہ بھی کور ہو, لیکن کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ازیوم کیا جاتا ہے کہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی اور وہاں رہے گی, جو بات صحیح نہیں ہے میرے تو خیال میں. جو میں جب پلیڈ کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں نہیں, آپ اس کے رینٹ کے بھی پیسے دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کے گھر جا کے کیوں رہے, وہ رینٹ پہ کیوں نہ لے ایک چھوٹا گھر اور اپنے بچوں کو رکھے, یا جدھر رہ رہی ہے ہو سکتا ہے وہاں بھی اس کو رینٹ دینا ہو, جن کے ماں باپ نہ ہو, بھائی بہن نہ ہو رکھنے والے, تو وہ عورت کہاں جائے گی. نہیں یہ بالکل بالکل امپورٹنٹ ہے, اور کورٹس کے پاس بہت ڈسکریشن ہے جی کہ وہ یہ ساری آرگیومنٹس کو سنیں. تو خواتین جو بھی ان کے حالات ہیں ایکچولی ان کو پریزنٹ کرنا چاہیے کورٹ کے سامنے مینٹیننس کی ہیئرنگز میں. بٹ فاطمہ انٹرم جو ہوتی ہے نا وہ بہت کم دی جاتی ہے. یہ کورٹس میں کیا ہے, پنجاب میں مجھے ایسے فیل ہوا, کیونکہ میں نے یہاں پریکٹس کی بہت پنجاب میں اور اسلام آباد باقی, لیکن میں نے ادھر کورٹوں میں دیکھا کہ مینٹیننس جو ہوتی ہے نا, جو عارضی ہے, وہ بہت کم دی جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ اتنی ہوگی جو بمشکل بچے کی فیس کو کور کر لے گی. تو یہ کیا ہے, اس میں کیا ججز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ آپ تو اس شعبے میں ہیں کہ جہاں پہ ججز کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں آپ لوگ, اور سوشل ورکرز کو بھی, اور یہ وہ, تو آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں بالکل, آئی تھنک کہ ججز کو کے ساتھ آپ کو انگیج کرنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ ازمپشن کیوں ہے کہ خواتین اپنے پیرنٹس کے گھر رہیں گی اور ان کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا اکوموڈیشن پہ. تو اگر اس طرح کے آپ پہلے سے ہی سوچ کے ایک اماؤنٹ فکس کر رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں یہ چیز کور نہیں ہوگی. تو انگیجمنٹ بہت ضروری ہے کہ خواتین کے یہ حالات ہیں جس میں انہوں نے بچوں کی پرورش کرنی ہے یا ان کی ضروریات کو دیکھنا ہے, اور یہ ایک فادر کی رسپانسبلٹی ہے, تو اس پہ آئے. بٹ مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ ہمارے لاء میں کورٹس کے پاس بہت ڈسکریشن ہے, تو ججز مینٹیننس اگر آپ نے کم مانگی ہے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں کورٹس. لیکن اکثر میں آپ کو ہاں عارضی میں ملتی کم ہے, مطلب کہ جج ہی جلدی کم اوارڈ کرتے ہیں جنرلی. اور اس کے ساتھ میرے خیال سے انگیج کرنا ضروری ہے. پر جو آپ میرے خیال میں ججز کو ٹریننگ دینا ضروری ہے, بالکل ان کو ٹریننگ ان کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ میرے خیال میں کافیوں کو تو آتا بھی ہے کہ بھئی اگر وہ انسان پہلے وہ کہتے ہیں جی فیس سلپ لے آئے. اب کئی لوگ جو کاروباری ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے پاس تو کوئی سیلری سلپ تو ہوتی نہیں ہے کاروباری بندے کے پاس, اس کے پاس تو ٹیکس ریٹرنز ہوتے ہیں. تو اس کیس میں ہم کہتے ہیں اکثر کہ جی یہی بندہ اس خاتون کو ایک ڈیفینس کے گھر میں یا اس ایک اچھے گھر میں مینٹین کر رہا تھا, اپنے بچوں کے ساتھ فلاں اسکول میں بھیج رہا تھا, تو اگر نہیں بھی آتی ہے سیلری سلپ یا انکم ٹیکس میں کم شو کیا جاتا ہے انکم, تو وہ کر رہا تھا نا یہ خرچے, تو وہی خرچے وہ اب ڈیورس کے بعد بھی کرے. لیکن اس پلیٹ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے, کیونکہ ہر چیز پورا کیس ڈپینڈ کرتا ہے عارضی مینٹیننس پہ, عارضی خرچے پہ, کیونکہ وہ عورت کو بہت مشکلات ہوتی ہیں. دیکھیں وہ 1.5-2 سال کا پیریڈ کتنا عرصہ خود سے لگائے, اور بعد میں جو ملتا ہے مینٹیننس جو ملتا ہے اس میں پھر فائدہ ہوتا ہے. وہ ججز بہت اچھی دیتے ہیں, وہ ایکچولی وہی دیتے ہیں جو انہوں نے مانگی ہوتی ہے آلموسٹ. مطلب کہ بہت سارے کیسز میں کوئی 25% اگر لاکھ مانگی ہے تو 75,000 دے دیں گے, یا لیکن دیتے ہائی ہیں. لیکن پھر اس کو کلیم کرنا انفورسمنٹ بہت بڑا چیلنج ہے. مطلب کہ جا کے مجھے اب اس سے لینا ہے, تو آپ کو پتہ ہے جو زیادہ تر کاروبار جو تو سیلری پیشہ ہوتا ہے اس سے تو آپ لے سکتے ہیں, جو ہوتا ہے کاروبار والے جو شو کرتے ہیں یا ہوائی انکم, ان سے لینا بہت مشکل. اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بیچاری عورتیں کئی دفعہ اپنا کیس واپس لے لیتی ہیں اور سیٹلمنٹ کر لیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تمہارے اتنے بنے ہیں 50 لاکھ بنے ہیں تو تم مجھ سے یہ 5 لاکھ پکڑو اور کیس واپس لو. وہ کہتی چلو 5-10 لاکھ تو آیا,
اور وہ بیچاری سارا کچھ خرچہ اتنا عرصہ خود ہی اٹھاتی رہتی ہے, اور بعد میں یہ ان کی بعد میں دیتے ہیں مینٹیننس جو بھی دیتے ہیں, لیکن پرانی مینٹیننس نہیں دیتے. تو ہمیں جو پریکٹیکل ایشوز ہیں نا, ہمارا لا ایکچولی بالکل ایز آپ بھی ایگری کریں گے کہ سارا کچھ پرووائڈیڈ فار ہے, لیکن جو ججز ڈیسیشنز دیتے ہیں, جو ججمنٹس دیتے ہیں, ان کی جب ہم انفورسمنٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور ایک ہمیں ہوتا ہے جو عارضی طور پہ جو فکس کی جاتی ہے وہ لو سائڈ پہ ہوتی ہے. جہاں پہ سیلری پیشہ ہے وہاں پہ بڑا آسان ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے سیلری سلپ دکھائی اور جو ہمیں اس کے حساب سے مل گئی. لیکن جن کیسز میں سیلری, اور آپ کو پتہ ہے کم از کم 50% کیسز میں سیلری سلپ نہیں ہوتی, انفورسمنٹ جو مینٹیننس کا ہے تو وہ ہمیں ملتی نہیں ہے, تو ہمیں وہ جو عارضی ہے نا مینٹیننس وہ اچھی نہیں ملتی, وہ کور ہی نہیں کرتی اس کے خرچے کو. اور وہ اس کی وجہ سے بہت سی عورتیں بہت ہی ایک تو ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوتی ہیں, ان کو بہت مشکلیں ہوتی ہیں, بچوں کو بہت مشکلیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ. بچوں کی دیکھیں پڑھائی ڈسکنٹینیو ہو سکتی ہے اس پہ, بیکاز ظاہر ہے جو فیس دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. وہی ہے نا کہ آپ کو ایک ایوارڈ مل گیا مینٹیننس کا کورٹ سے, کیونکہ قانون میں مینٹیننس کا جو رائٹ ہے وہ بہت واضح طور پہ ہے موجود, لیکن پھر اس کی انفورسمنٹ. ہم نے بہت سے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جس میں جو ہسبینڈز ہیں وہ جیل چلے جاتے ہیں مینٹیننس نہیں دیتے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ آبویسلی یہ بہت ایک ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. لیکن آپ دیکھیں نا دوسری طرف آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ جو فادرز ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرنا چاہ رہے اس معاشرے میں. جو ایک باپ ہے وہ اپنے بچوں کو مینٹین نہیں کرنا چاہ رہا, وہ جیل جا رہا ہے, وہ اپنا بدلہ وہ بچوں سے, اپنی بیوی کا بدلہ بچوں سے لیتا ہے. یہ جو کچھ ایشوز لا کے ہیں, کچھ ایشوز سوشل ایشوز ہیں جس میں ہمیں لا کی انفورسمنٹ کو بہتر کرنا ہے, تاکہ ایک تو لا کا بھی پریشر آئے, پر دوسرا یہ کہ آپ کو انگیج بھی کرنا ضروری ہے کہ یہ جو ایک رسپانسبلٹی کی کوئی سینس نہیں ہے, اس کا کیا حل ہے. تو دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو کہ فیملیز میں آپ نے کس طرح سے انگیج کرنا ہے کہ سب کو پتہ ہو کہ what it means to be a father, what it means to be a mother. فاطمہ, اگر ہم گائیڈ کریں اپنے ناظرین کو, بہت لوگ ہیں ہر گھر میں یہ کہانی ہے, کوئی ڈیورس, ہر گھر فیملی میں 1-2 ڈیورسز ہوتی ہیں جہاں بچے انوالوڈ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ خرچے کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر ہم آگے اسٹیپس لیں تو ہم ان کو تو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا جب جائیں اپنے کوئی بھی وکیل کریں تو اس کو بولیں کہ جو عارضی آپ کو خرچہ ملنا ہے شارٹ پیریڈ کے لیے, جب تک کہ فائنل نہیں آتا, آپ اپنی فیسیں اس وکیل کو بولیں کہ یہ فی چلان دیں, میرے بچوں کی یہ فیسیں ہیں, یہ بکس کا خرچہ ہے, یہ ان کا میڈیکل کا خرچہ ہے, یہ ان کا کھانے پینے کا خرچہ ہے, جو وہ اپنے باپ کے گھر میں کر رہے تھے اور باپ ان پہ کر رہا تھا, تو وہ کم از کم ان کو ضرور دیا جائے. یہ مطلب کہ ہم اس طرح گائیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ کئی دفعہ ان کو شاید ان کے وکیل بھی اتنا گائیڈ نہیں کرتے, لیکن ان کو یہ چیزیں تیار رکھنی چاہیے. بالکل. اور اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت رکھنا چاہیے کہ یہ پہلے کر رہا تھا, یہی خرچہ وہ گھر میں ہمارے اوپر کر رہا تھا. اسکول فیس تو آسان ہے, یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں, لیکن ایکچولی وہ آپ ان کو دکھا دیں کہ دیکھیں کر رہا تھا نا, تو اب بھی کرے. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جب آپ اپنا کیس فائل کریں تو آپ لسٹ کریں اپنی ایک ضرورت جو بچوں کی ہے, جو بچوں کے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ کہتے ہیں نا قرآن بھی پڑھانا ہے, ہم نے وہ بھی جانا ہے, مطلب کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی ذمہ داری ہیں, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں پہ عورت پہ ڈال دی جاتی ہے, اور عورت جو کچھ کماتی ہے وہ پھر اپنے بچوں پہ لگاتی ہے, وہ اپنی ذات پہ یا اپنی اس پہ نہیں لگا سکتی ہے, اپنی ہیلتھ پہ بھی نہیں لگا سکتی. یہ بہت ضروری ہے کلیریفائی کرنا کہ اگر ایک عورت خود بھی کماتی ہے, وہ ارننگ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مینٹیننس کی رسپانسبلٹی بچوں کی اس پہ آ جائے. کیونکہ یہ ہمارے قانون میں جو اسلام سے رائٹ اوریجنیٹ کرتا ہے قانون میں, وہ یہ ہے کہ مینٹیننس کی رسپانسبلٹی بچوں کی فادر کے اوپر ہوتی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیوی کما رہی ہے, بہتر کما رہی ہے ہسبینڈ سے, تو وہ کرے.
کیونکہ یہ رسپانسبلٹی کسی اور کی ہے. ظاہر سی بات ہے پریکٹیکلی تو ایک بیوی کر ہی رہی ہے اور ظاہر ہے اپنے بچوں کے لیے کرتی ہی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور ظاہر ہے اور یہ بھی بہت بڑا ایشو آتا ہے ہمیں, کیونکہ ورکنگ آپ کو پتہ ہے اب تو شہروں میں اکثر عورتیں کام کرتی ہیں, چاہے وہ بڑی جابس پہ ہوں یا وہ ان کی اتنی ہائی ارننگ جابس نہ ہوں, کئیوں کے ہائی ارننگ بھی ہے. اس میں آپ یہ بڑا ضروری آپ کا پوائنٹ ہے کہ جو بچے ہیں وہ ذمہ داری آپ کی, اور اس میں آپ نے مینٹین کرنا ہے ان کو اپنی حیثیت جو آپ کی انکم ہے اس کے حساب سے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو کروڑوں دے دیں, لاکھوں دے دیں, آپ اپنی حیثیت سے کریں گے. ایک والد جو بچوں کی ضرورتیں ہیں جو وہ پہلے پوری کر رہا تھا وہی پوری کرے گا. یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ آپ, کیونکہ میرے پاس اس طرح کے بھی کیسز آتے ہیں بائی دا وے جس میں عورتوں نے بہت زیادہ کلیم کیا ہوتا ہے اپنے فارمر ہسبینڈس کے خلاف. لیکن ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جس میں جو ہسبینڈز ہیں وہ اگر آپ کیس فائل دیکھیں تو ایسے لگتا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں جبکہ ویسے وہ ٹھیک ٹھاک کا. لیکن اس میں ایک چیز میں ناظرین کو ایک چیز بتا دوں, اب اس میں ایک سیکشن 17 آ گیا ہے جو بڑا ضروری ہے, اور وہ اب ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک شوہر ایک انسان اپنی ٹرو انکم نہیں دکھا رہا کورٹ کو, تو 17 کے تحت اس فیملی لاء میں آپ کوئی بھی ڈاکیومنٹ منگوا سکتے ہیں کورٹ کے تھرو جس میں اس کی وہ پیش ہو سکے, اس کی وہ انکم شو ہو سکے. وہ پراپرٹی ہے, لوکل کمیشن آپ کو اس کی اگر کوئی پراپرٹیز پتہ ہے لوکل کمیشن اپوائنٹ ہو جاتا ہے, وہ جا کے پراپرٹیز دیکھ کر آتا ہے کہ پراپرٹی کی ویلیو کیا ہے اور اس پہ کیا کوئی رینٹل بھی آ رہا ہے کہ نہیں. پھر ایک یہ دوسرا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ منگوا سکتا ہے جج. تو اب ٹیکس ریٹرنز میں جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ جب آتی ہے تو آپ یقین جانیں یہ جو اس 17 کی مدد سے مجھے بہت مدد ملی کورٹس میں. اس میں یہ آیا کہ جو لوگ بزنس والے تھے ٹھیک ہے ان کی انکم تو نہیں شو ہوتی لیکن ان کی ساری پراپرٹیز کی لسٹ آ گئی, کیونکہ پراپرٹیز تو وہ اس میں پھر ہم نے لوکل کمیشن بٹھایا. ہم نے کہا کہ اب آپ لوکل کمیشن بھیجیں کہ کیا یہ پراپرٹیز ان کی ویلیو لکھی ہوئی ہے, کیا یہ ارننگ ہے, ادھر سے کوئی رینٹل آ رہا ہے. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ رینٹل بھی آ رہا ہے, کوئی دکان ہے, کوئی آفس ہے, کوئی یہ. تو اس طرح آپ یقین جانیں. اور آپ SCCP کو بھی یعنی کہ جہاں کمپنیاں رجسٹر ہوتی ہیں وہاں بھی نوٹس بھیج سکتے ہیں, اور اگر ان کے وہاں شیئرز نکل آئے اور اس پہ نکل آیا کہ وہ ادھر ارن کر رہے ہیں ان شیئرز پہ تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ سیکشن 17 کی جو انٹروڈکشن ہوئی ہے یا یہ جو ملا ہے ججز کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے اب, کہ کوئی اپنی انکم پہلے لوگ چھپاتے تھے, اب یہ کوئی آئی تھنک 5-6 سال سے اب چھپانا مشکل ہو جائے گا اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور کئی لوگوں کو پتہ نہیں تھا لیکن اب یہ پریکٹس میں سب آ گیا ہے, تو ہم لوگوں کو اس سے بہت مدد ملی ہے. اور لیکن کئی ہمارے کلائنٹس کہہ لیں یا لوگ کہہ لیں یا ابھی جو ناظرین ہیں ان کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ جج کوئی بھی کاغذ منگا سکتا ہے ایپلیکیشن پہ, اور یہ ہمارا حق ہے منگوانا کہ جو پروف کرے کہ اس کی انکم کیا ہے. جی اینڈ انکم کی بیسس کے اوپر ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ واٹ ہی اوز. جی بالکل. سو یہ ایک ڈائریکٹ لنک ہے, بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہے ایز اے مدر تو یو کین برنگ اٹ فارورڈ ٹو دا کورٹ ان اے مینٹیننس کیس. آبویسلی مشکلات آتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پریکٹیکل ریالٹی میں کوئی بھی ایک شادی کے دوران ایک دوسرے کے ڈاکیومنٹس ریکارڈ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن آپ کو اگر پتا ہو تو وہ کورٹ اس کو سرچ کر سکتی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایڈریس پتا ہے کہ یہاں پہ ان کا گھر ہے, پلاٹ ہے, دکانیں ہیں, تو آپ دے سکتے ہیں. تو اس پروگرام میں اب ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ آپ نے ڈیورس کیسے دینی ہے, آپ کا کیا رائٹس ہیں, مینٹیننس میں آپ کے کیا رائٹس ہیں, خرچہ آپ کو کتنا ملنا ہے. ابھی تک تو عورت کے لیے یہی ہے کہ 3 مہینے کا ملے گا اس کو عدت کا, جو عدت کی پیریڈ کا. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہ لاء بھی اس کی پروملگیشن ہم بہت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم کہہ سکیں کہ اگر آپ کی ڈیورس ہوتی ہے تو جو کچھ آپ نے مل کے بنایا شادی کی ڈیٹ سے دونوں نے, وہ ازیوم کیا جائے گا کہ دونوں نے مل کے بنایا, کیونکہ عورت کی کنٹریبیوشن اگر وہ اسٹے ایٹ ہوم بھی ہے, چاہے وہ کام کر رہی ہے وہ نہیں کر رہی لیکن وہ آپ کی ہاؤس وائف بھی ہے, تو اس کی کنٹریبیوشن مانی جائے گی اور وہ اس کی کنٹریبیوشن سمجھی جائے گی. جو کچھ وہ گھر کا کام کر رہی ہے یا بچوں کو پرورش کر رہی ہے یا آپ کو ایک پیسفل انوائرمنٹ دے رہی ہے کہ آپ
اپنی زندگی اور اپنا کام کر سکیں, اپنا بزنس کر سکیں, اپنی جاب کر سکیں, تو وہ سب کنٹریبیوشن ہے, اور وہ اس کا حق ہے کہ جو کچھ بنا جس دن آپ کی شادی ہوئی اس سے لے کر جب تک کہ آپ کی ڈیورس ہوئی, وہ سب کچھ اس میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن ایک ریئلائز کیا جائے اور اس کو کوئی شیئر دیا جائے اس میں, ایک مانیٹری ٹرم میں, یعنی کہ پیسوں کی صورت میں یا پھر پراپرٹی کی صورت میں. وہ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی, لیکن اور ہم سمجھتے ہیں اب اس کے آگے یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے, ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ان لوگوں کے لیے کیا ضروری ہے. اگر کوئی ایک میرج میں ہے اور اب ڈیورس کنسیڈر کر رہی ہیں خاتون, یا ان کے ہسبینڈ ان سے کرول ہیں اور ان کو مینٹیننس اب خرچہ لینا ہے, تو سب سے ضروری چیز کیا ہوگی کہ اس خاتون کو پتہ ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے تاکہ میں پروو کر سکوں کورٹ میں کہ میرے ہسبینڈ کی یہ انکم ہے. کچھ ایسا آپ بتا سکتی ہیں آج؟ آئی تھنک کہ بیسکلی جو جیسے ہماری اس جو کانورسیشن کا مقصد تھا وہ براڈلی تو یہ کچھ چیزیں, ایک تو یہ کہ خواتین اور مرد دونوں کو پتہ ہو کہ قانون میں طلاق کا حق موجود ہے, مردوں کے لیے کچھ اور پروویژنس کے اندر, خواتین کے لیے کچھ اور پروویژنس کے اندر. لیکن اہم بات اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی دو لوگ ایک شادی میں نہیں رہنا چاہتے تو اس کو ختم کرنے کا دونوں کے پاس حق موجود ہے. امپورٹنٹ چیز اس میں جو خواتین کے لیے یہ ہے, جو کافی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, کہ اگر خاوند کی مرضی نہیں ہے, فیملی کی مرضی نہیں ہے, تو کیا آپ ڈیورس لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ آپ لے سکتے ہیں. اگر ظلم ہے, اگر زیادتی ہے, کوئی اور وجہ ہے, ڈفرینٹ گراؤنڈز ہیں, تو آپ کورٹس کے پاس جا کے ڈیورس لے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈیورس کا حق نکاح نامہ میں موجود ہے تو آپ کو کورٹس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یونین کاؤنسل کے تھرو لے سکتے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ مینٹیننس کا حق ایک بیوی کا ایبسولوٹ حق ہے جو خاوند کی ذمہ داری ہے. جیسے بھی حالات ہوں خاوند کے, یہ رائٹ ایبسولوٹ ہے قانون میں, اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بہانہ بنائیں. اب اس کو آپ نے ایکسرسائز کس طرح کرنا ہے؟ ایک یہ بیوی کا رائٹ ہے, بیوی اور بچوں دونوں کی مینٹیننس کے لیے آپ آربیٹریشن کاؤنسل جا کے پروسیس انیشیٹ کر سکتے ہیں. ڈیورس کے بغیر بھی یہ پروسیس آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں. جو بھی اس میں سوشل چیلنجز آر سم تھنگ ایلس, لیکن لیگلی یہ رائٹ آپ کے پاس موجود ہے. دوسری چیز, اگر آربیٹریشن کاؤنسل میں آپ کو اس طرح کی ریمیڈی نہیں مل رہی تو کورٹس میں آپ مینٹیننس فائل کر سکتے ہیں اپنے لیے ایز اے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے ڈیورس کے بغیر بھی. لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا, زیادہ تر ہمارے کیسز اس طرح کے آتے ہی نہیں ہیں کہ جس میں شادی انٹیکٹ ہو لیکن مینٹیننس کا کلیم آ رہا ہو. اکثر اوقات مینٹیننس صرف تب فائل ہوتی ہے جب ڈیورس ہوتی ہے. تو خلا کے کیس کے ساتھ مینٹیننس ہو گئی, میں اس پروگرام میں لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ رادر دین کہ آپ پہلے فائنل سٹیج پہ چلے جائیں, آپ مینٹیننس فائل کریں جیسے ہی آپ کو اسٹاپ کر دی جائے. اگر آپ کو ایک 2-3 مہینے کے لیے اسٹاپ کر دی ہے اور وہ لڑ رہا ہے آپ سے نہیں دے رہا, تو انسٹیڈ کہ آپ ڈیورس فائل کریں, پہلے آپ مینٹیننس فائل کریں. پہلے آپ اپنا فائنینشیل, اپنا مالی حق لیں. اس کے بعد بھی اگر میرج بریک ڈاؤن ہو رہی ہے تو ڈیورس کا مینٹیننس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مینٹیننس سے کوئی تعلق نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مینٹیننس جو ہے, جب تک آپ ایک بیوی ہیں تب تک آپ کا رائٹ ہے. بے شک آپ کی رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, بے شک آپ ساتھ رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے, بے شک آپ پہلے ساتھ رہ رہے تھے اب ساتھ نہیں رہ رہے, وہ ملک سے باہر ہیں, آپ اس ملک میں ہیں, دیگر بھی کوئی کنڈیشنز اس میں نہیں ہے, سیپریشن ہے, جو بھی ہے. تو قانون اس بارے میں بہت اب کلیئر ہے. اب اس جو نئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس میں تو خواتین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ علیحدہ بھی رہ رہی ہیں, کیونکہ اکثر خواتین کو لگتا ہے کہ ہم اب مینٹیننس نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہم الگ ہو گئے ہیں, بالکل, یا اگر ہماری رخصتی نہیں ہوئی تو اب مینٹیننس نہیں مانگ سکتے. اور فیملیز کو بھی یہ لگتا ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تو جو والدین ہیں وہی خرچہ اٹھا رہے ہیں. بے شک بیوی, ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے, جو ایک
الگ قسم کی سوشل ایک ریالٹی ہے جو جس اور یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کر لوں. یہاں ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادی بھی کر لیتے ہیں, اور یہاں پہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے وہ چھپ کے رہ رہی ہوتی ہے, وہ ڈکلیئرڈ نہیں بیوی ہوتی, تو وہ مینٹیننس کلیم ہی نہیں کر سکتی اگر وہ اس کو چھوڑ دے. لیکن اب ہم نے بہت کیسز دیکھے ہیں جس میں وہ سیکنڈ وائفس بھی کورٹس میں آئی ہیں اور باقاعدہ وہ ان کی بیویاں ہیں, لیکن وہ مینٹیننس کورٹ کے تھرو مانگ رہی ہیں, انہوں نے ڈیورس نہیں لیا. سو کورٹس کے جو اور وہ اکنالج کرتی ہے کورٹ, کیونکہ چاہے وہ اس نے شادی کی اجازت سے یا اجازت کے بغیر بیوی کی, حق تو اس عورت کا بھی بن گیا جو نکاح میں آ گئی. جو بھی بیوی ہے, ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہیں تو ہر بیوی کا مینٹیننس کا حق ہے, اور ایکویٹیبل مینٹیننس کا حق ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کا مینٹیننس کا حق دوسری بیوی سے زیادہ ہے یا کم ہے. اور یہ لاء کے جو پروویژن ہے اس میں پہلے سے موجود ہے, وائف اور وائفز واٹ از ایپلیکیبل. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پریزمپشن آف میرج ہے. اگر کورٹس میں آ کے کوئی دو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہماری شادی ہوئی ہے, تو یہ خواتین کو اسٹیبلش نہیں کرنا پڑتا کورٹ میں کہ شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, ان کا کہنا ہی کافی ہے کہ شادی ہوئی ہے. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسی طرح سے دوسری چیز جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ سچویشن ہے نا کہ کوئی علیحدگی ہے یا کوئی نہیں رہ رہے ساتھ یا کوئی مسئلہ ہے, لیکن جو بہت سی شادیاں ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مل کے رہ رہے ہیں لیکن کوئی مینٹیننس نہیں ملتی مینٹیننس, اور انفورسمنٹ کا ایک بہت مسئلہ ہے. تو کچھ آئی تھنک سوشل ایجوکیشن اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. تو فاطمہ اس میں ہم کہیں گے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے مساوی, اس کو اس طرح کے بہت سارے ورک شاپس کرنے چاہیے اور عام لوگوں کے لیے ضرور کرنے چاہیے, کیونکہ ہماری بہت ساری خواتین, ہمارے بہت ساری فیملیز, میں کہوں گی ان خواتین کے بھائی بھی ہوتے ہیں, ہسبینڈز, ایون شوہروں کو نہیں پتہ رائٹس اپنی بیویوں کے, اور ان کو نہیں پتہ کہ یہ ان کو نہیں سکھایا جاتا کہ یہ ان کا حق ہے, یہ کوئی آپ چیریٹی نہیں کر رہے, یہ ان کا حق ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اس طرح کے اگر ورک شاپس کرے مساوی تو میرے خیال میں بہت فائدہ ملے گا لوگوں کو. اینڈ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میڈیم کے تھرو, یوٹیوب یا نیا دور کے تھرو یا اس چینل کے تھرو, ہم یہ لوگوں کو جتنی بھی ایجوکیشن یا اویئرنیس ہے یا دے سکیں وہ دے رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کی بھی آرگنائزیشن کچھ ایسا کرے. تو ایٹ دیٹ نوٹ آئی ہوپ کہ اب اس کو ہم نیکسٹ میں, آج ڈیورس کے اوپر مینٹیننس پہ بات ہوئی, خرچے پہ, اگلے ہم پروگرام میں بات کریں گے کسٹڈی کے اوپر, جو بہت بڑا کہ بچے کس کے پاس رہیں, کسٹڈی کیا ہوتی ہے, کیا دونوں مل کے بچوں کو پرورش کر سکتے ہیں, یہ سوال آئیں گے اگلے میں. لیکن آپ کو اگر کچھ کہنا ہے اپنی خواتین کو, میں نے تو ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ اپنا جو ہے اپنے حقوق کو جانیں, لیکن اس کو سٹیپ وائز لیں. یہاں کوئی گھر توڑنے کو کوئی اسکیم نہیں ہے, کیونکہ اکثر جی ہمیں ملتی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ کرٹیسزم کہ یہ تو ایک سوشل فیبرک ہے سوسائٹی کا, ہوم, گھر, اور اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں, اس طرح کے جو وکیل یا یہ جو فیمنسٹ موومنٹ اس کو بلاتے ہیں, وہ گھر توڑنا چاہتے ہیں. یہاں پہ گھر کوئی توڑنا نہیں چاہتا, یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی خوشحالی سے رہے, اپنے ان کو رائٹس ملیں. جس گھر میں مینٹیننس نہیں دی جائے گی, خرچہ نہیں دیا جائے گا, وہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے ایز اے کنکلوژن آلسو؟ ایک چیز میں کہنا چاہتی ہوں, ایک تو یہ کہ طلاق حقیقت ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے قانون ہیں جو بنتے ہیں, اس کا ایک پورا پروسیس ہے جس میں بہت سی انسٹیٹیوشنز شامل ہیں. جیسے اگر آپ نے بات کی طلاق تحفیظ کی, ہم نے بات کی, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں اور کوئی ریلیجس انٹرپریٹیشن میں تضاد ہے, لیکن کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے نکاح نامے کو ویریفائی کیا ہے, بیٹ کیا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے جو کہتی ہے کہ طلاق تحفیظ کا کالم اور سیکشن 8 کی جو پروسیس ہے وہ بالکل اس میں اور اسلام کی روح میں کوئی تضاد نہیں. تو فیڈرل شریعت کورٹ اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ طے کریں گے نا کہ کوئی چیز اسلام سے منسلک ہے یا نہیں. یہ آپ اور میں تو نہیں طے کریں گے نا اس ریاست میں. اسی طرح سے جب ہم خلا کی بات کرتے ہیں تو خلا کا بھی جب ہمارے پاس یہ رائٹ آیا پاکستان میں 1959 میں سب سے پہلے کورٹس کے تھرو, جس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا
جو کافی اسلامی ملکوں میں نہیں ہے کہ خواتین خلا لے سکتی ہیں، خاوند کی پرمیشن اس کی ضرورت نہیں ہے. اس ججمنٹ میں بھی قرآن اور سنت اور اسکالرلی پرنسپلس کو ہمیشہ سے لیتے ہیں. جو ابھی ریسنٹلی بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی ججمنٹ میں کہ مینٹیننس ایک بیوی کا حق ہے جو نکاح سے شروع ہوتا ہے. اس ججمنٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ریلیجس انٹرپریٹیشن دیکھی گئی ہے. ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد اسلامی ملک نہیں ہے. بہت سے اسلامی ملک ہیں. آپ نے میرٹل پراپرٹی کی بات کی، ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے اسلامی ملک ہیں جہاں میں اس کی پروویژن ہے. ابھی انڈیا میں کیس آیا ہے پوسٹ ڈیورس مینٹیننس کا کہ شادی کے بعد عدت کے پیریڈ کے بعد بھی آپ ڈیورس دے سکتے ہیں. انڈونیشیا میں اس طرح کے کیسز ہیں، ملیشیا میں اس طرح کے کیسز ہیں. کچھ حد تک وہ ہم سے زیادہ شاید اسلامی بھی ہیں کچھ حوالے سے. تو یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا. جب بھی ہم آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس لا کو فالو نہیں کریں گے کیونکہ یہ اسلام یہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ خود سے یہ طے کریں. ایک طریقہ ہے ریاست کا اور اس میں اور ادھر میں صرف ایک ایڈ کر دوں کہ اسلام میں جو چیز ممنوع تو نہیں ہے نا، ممنوع نہیں ہے کہ آپ ایک بیوی کو 3 مہینے سے زیادہ دے دیں. نہیں، بالکل ممنوع نہیں ہے، انکریج کیا گیا ہے. بلکہ انکریج ممنوع نہیں ہے کہ آپ اس کو جب ڈیورس کریں تو اس کو بھی شیئر کچھ دے دیں جس میں اس نے حصے ڈالے ہیں، پراپرٹی میں کنٹریبیوشن کی ہے. ممنوع نہیں ہے. اٹس ناٹ اینٹی اسلامک. لیکن اس بات کو چھوڑ کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام واضح طور پہ یہ چیز طے کرتا ہے کہ ایک فادر نے اپنے بچوں کو مینٹین کرنا ہے. اس میں تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ زیادہ تر جو فادرز ہیں وہ کیوں نہیں مینٹیننس دے رہے؟ یہ تو ناظرین کو سوال لا کو نہ فالو کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں، اور کبھی کبھی ان میں سے ایک وجوہات جو سب کو آسان لگتی ہے وہ یہ کہنا ہے کہ غیر شرعی، لیکن اصل میں اس میں انہوں نے نہ اس کے بارے میں سوچا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ اس کو اس طرح سے ہم نہیں لیتے. جو بھی پاکستان کے قانون ہیں وہ شرعی ہیں کیونکہ ہمارا میکنزم فالو کر لیں آپ ہمارا ایک میکنزم ہے. اور فاطمہ ہم دونوں ہوپ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں، جو بھی دیکھیں ان کو فائدہ ہو. اور اگر ان کو کوئی بھی چاہیے تو ایڈوائس اس کے ریلیٹڈ تو وہ اپنے کامنٹس ڈال سکتے ہیں اور ہم فیل فری کریں گے کہ ہم ان کو ان کے جواب اس کے تھرو دے دیں. تھینک یو سو مچ. اٹس اے پلیزر.